نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک صورت یعنی سورۃ الاخلاص کا وظیفہ، فضائل اور اہمیت بتائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ یہ سورۃ القرآن ہے، یعنی قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، ایک تہائی حصہ ہے، یعنی اس کے مضامین اس قدر اہم اور جامع ہیں کہ اس صورت کے پڑھنے سے بہت زیادہ فضائل اور برکات سمٹی جا سکتی ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو کثرت سے یہ صورت یعنی سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے تاکہ جادو سے بچنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ رات کو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ جو ہے ثلث القرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہلکی نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ بہت زیادہ جامع صورت ہے، اور یہ جو شخص ہے جو پڑھنے والا ہے وہ اس سے اس کی مراد پا لے گا۔ اس روایت کو بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا، جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا۔ محترم ناظرین، اس سورت کی اہمیت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کو صرف سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے نماز کے اندر، تو کسی نے آ کر ان کی شکایت کی اس طور پر کہ یہ جو ہیں قرآن پاک کی باقی صورتوں کو پڑھنے کے بجائے ہمیشہ اسی صورت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ قرآن پاک کا ثلث پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی اہمیت جو ہے اس صورت کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، ان کی یہ سنت رہی کہ وہ آخری تین قل یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر تلاوت فرماتے تھے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں مبارک پر گھوم کر پورے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے، یعنی کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک عورت نے جادو کیا، جس کے بعد جو ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل ہوئیں، تو ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر پھونک دیتے تھے، جسم مبارک پر ہاتھوں کو مل دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا، اس لشکر کے جو امام تھے وہ ان کے بارے میں کسی نے شکایت فرمائی کہ یہ جو ہے نماز کے اندر اکثر سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ نماز میں ہمیشہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے؟ اس شخص جو لشکر کا امیر تھا، اس نے فرمایا کہ میں اس لیے سورۃ الاخلاص ہمیشہ پڑھتا تھا کہ اس صورت کے اندر مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف نظر آتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، تو مجھے اس صورت سے محبت تھی بہت زیادہ، تو میں اس وجہ سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک اور جگہ پر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کی جو تیسری رکعت ہے اس میں اکثر سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ صورت اپنی فضیلت، اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جہاں قرآن پاک کی دوسری صورتیں سورۃ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ قاف یا کہف ان کے فضائل ذکر ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اس صورت کے بھی بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی عورت بیمار ہے جس کو بانجھ پن کا مرض ہے، اس صورت کی بہت زیادہ کثرت سے پڑھنے سے اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ اس طرح حاجات کی تکمیل کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس صورت کو ہم تلاوت فرما سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی ایسا شخص ہو جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت کو پڑھ کر آپ معمول سے پڑھ کر آپ اس کا دم کریں، انشاءاللہ وہ مرض جاتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حافظے کے لیے، اپنے حافظے کے لیے ہم روزانہ پانی پر دم کر کے اس کو صبح و شام پئیں، انشاءاللہ اس تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے ہمارا حافظے میں اضافہ ہوگا اور حافظہ تیز ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر تمام صورتیں جہاں فضائل اور برکت سے بھری ہوئی ہیں، وہاں یہ صورت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کی تلاوت کریں کثرت سے، اذکار کے ساتھ ساتھ اس صورت کو بھی پڑھنے کے اہتمام کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی جامعیت اور کاملیت کو سمجھنے، اس کو پر عمل کرنے اور اس کو آگے تشریح و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے اور دعا کے ساتھ۔
السلام علیکم